ٹف ٹائم میں سروائیول کا ریٹ ان لوگوں کا زیادہ ہے. سو اس ایسے دور میں اگر آپ پورے کا پورا مٹیریل دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں اس دور میں آپ کو کیا بچائے گا؟ سیلف اویئرنیس، یعنی کہ ایکسیپٹ دا رسپانسبلٹی، موٹیویشن ہونی چاہیے آپ کی، پرائورٹیز. ڈیفیکلٹ ٹائم میں if you can manage your priorities، پلاننگ آن ٹائم کے حوالے سے، then you can sail through. پرابلم سالونگ آنی چاہیے، ایکشن، ڈسپلن اینڈ آرگنائز ہونا چاہیے آپ کو، ریزیلینس آپ میں ہونی چاہیے، گروتھ، کیوریاسٹی، لرننگ، اینڈ دین مینیجنگ اسٹریس اینڈ ایموشنل کنٹرول. یہ ہے جی کی اسکلس جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وچ کین ہیلپ یو سیلنگ تھرو دا ڈیفیکلٹ ٹائمس. یہی ورلڈ اکنامک فورم میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. یہ جو چیلنجنگ ٹائمز ہیں یہ ہے ایجوکیشن، مور امپورٹنٹ دین دا اسکول ایجوکیشن. یہ اگر آپ کے پاس 10 اسکلز ہیں دین یو آر ریڈی. تو جو اسٹریس ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیفینیشن ہے. اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں دیکھیں نا، میڈیکل ڈیفینیشن تو جو مرضی ہو، لیکن اگر آپ اس کی میری ڈیفینیشن دیکھیں نا، یا سائیکولوجیکل ڈیفینیشن، وہ کہتے ہیں اٹ از دا ایڈورس ریئیکشن پیپل ہیو ٹو ایکسیسو پریشر اور ٹائپس آف ڈیمانڈ پلیسڈ آن دم. یعنی کہ if I have been overburdened with something which I cannot handle, I'll be stressed. آپ ایک بچے کو کہتے ہیں پتر جی تو لاکھ نہ کمایا تو تیرا بیاہ نہیں ہونا، he will have stress اگر وہ لاکھ نہیں کما سکتا. یعنی کہ anything which you ask of a man which he is not capable of doing, it will lead to success. Stress. اب آپ سوچیں اس بدلتی ہوئی ڈیفیکلٹ دنیا میں کتنے چیلنج ہیں جو آج کے بچے ہینڈل نہیں کر سکتے. بیوی ہینڈل کر سکتے ہیں، بچے ہینڈل کر سکتے ہیں، تنخواہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، گھر کیسے چلائیں گے، انویسٹمنٹ نہ ہو، گھر کیسے بنائیں گے، بچوں کی تعلیم کیسے دیں گے. So don't you think this is the education? Giving them skills so they can cope up with the challenges emerging in the new life, in the new world. What is the ratio, آپ کے خیال میں what is the ratio of the challenges which you will be able to solve if you were excellent in IT? 10%. یعنی کہ سروائیول آپ کو آئی ٹی سروائیو نہیں کرنے دے گی، آئی ٹی آپ کو گرو کرنے دے سکتی ہے، ریچیبلٹی بڑھا سکتی ہے، آپ کی ایکسیس بڑھا دے گی، ارننگ پوٹینشیل بڑھا سکتی ہے، ایکسپوجر بڑھا سکتی ہے، سروائیول نہیں بڑھائے گی. سروائیول کے لیے تو بھائی کچھ اور چاہیے. کین یو کنٹرول، کین یو ٹیک پریشر، کین یو ویک اپ، کین یو ڈسپلن، آر یو آرگنائزڈ، ڈو یو فیل سیف. یہ ساری لکھی ہوئی چیزیں وہ تو آپ کو یہ ہیلپ کرے گی. موٹیویشن ہے سم تھنگ وچ گیٹس یو آؤٹ آف دا بیڈ ان دا مارننگ. کچھ کرنا ہے یار، بیوی کو بچانا ہے، بچوں کو بچانا ہے، پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. سو اسی لیے کہتے ہیں کہ انڈر لائن فیکٹر جو ہے اسٹریس کے ہیں نا، بلیفس، not having answers why something is happening to me. اس سے سٹریس آتا ہے. پہلا سوال، تین چیزیں نا، ultimately I am unable to handle the difficult situations in life which give me stress. لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ہو رہا ہے if I do not have the belief, if I do not have the answer, if I have the wrong beliefs, it will also lead to stress. Number 2, knowledge, not knowing what to do. I know that my beliefs are right, but I don't know what to do. میرے پاس نالج نہیں ہے. اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے صبح اٹھ کے؟ مجھے اپنی اسکلس کیسے بڑھانی ہے؟ مجھے اپنے آپ کو کیسے برے وقت کے لیے تیار کرنا ہے؟
میں نے کھانا کیسے پکانا ہے، مجھے تو نہیں پکانا آتا، جانوروں کو کیسے ذبح کرنا ہے، اگر گھر میں یہ مسئلہ ہو جائے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. یعنی کہ آئی نیڈ ٹو نو what is to be done in that particular situation، کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا، ایسا ہوا تو میں کیا کرنا چاہیے مجھے. صرف نالج، اس کے بعد تھرڈ لیول پہ سکلز آتی ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ آتا ہے. ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے، جس طرح مرضی سے آپ پکڑ لیں. دین سب سے پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ ذمہ داری، سیلف رسپانسبلٹی، موٹیویشن، آپٹیمزم، پازیٹیو بات کرو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کام کیے جاؤ. اسی طریقے سے پلاننگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلاننگ سے بڑھ کے کوئی حکمت ہی نہیں. ٹائم کو مینیج کرنا، ٹائم کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو برباد، یہ جتنی چیزیں ہیں اگر انہیں آپ ساری چیزوں کو ون چیز کے ساتھ لنک کرنا چاہیں، دیٹ از، اس کا نام ہے فیتھ. فیتھ ٹیچز اس آل دیز تھنگس. علم حاصل کرو، چین میں جانا پڑے، کوک سے قبر تک. ہاں، ریزیلینس، اسٹریس کو مینیج کرنا، ایموشن کو قابو کرنا، غصوں کو قابو کرنا، ڈسپلن، ایکشن اورینٹیڈ ہونا، ڈسپلنڈ ہونا. نمازوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ ڈسپلن سکھایا. اللہ کو وہ ایکشن پسند ہے، حدیث کہتی ہے، جو کہ چاہے جتنے مرضی چھوٹی ہوں لیکن جو لگاتار کنسسٹنٹلی کیے جائیں. ہر چیز کا لنک یہاں پہ ریلیجن نے دیا ہوا ہے، فیتھ. سو یہ ساری چیزیں آپ بھول جائیں، اینڈ اف یو جسٹ ہینگ آن ٹو. اس پہ امپیریکل ایویڈنس ہے کہ جو فیتھ والے لوگ ہیں نا، those who derive some strength and comfort from their religious faith are 3 times more likely to survive. 3 گنا ٹف ٹائم میں سروائیول کا ریٹ ان لوگوں کا زیادہ ہے جو فیتھ سے جڑے ہوئے ہیں. یہ فیتھ، دس از ون آف دوز تھنگ جو کہ which gives you motivation, which gives you energy to wake up, which gives you some responsibility, the discipline, time management, planning. یہ سب دین کہتا ہے. کامیاب ہونا دین کہتا ہے. اللہ مجھے اتنا دے کہ میں تیری راہ میں جہاد کر سکوں، دین کہتا ہے. یہ ساری چیزیں دین کہتا ہے. It gives you inner strength, motivation, it gives you hope, doesn't let you be alone, keeps your stress, fear and anxiety away, lets you do what you otherwise wouldn't do. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑے 2 خوف کون سے؟ نمبر 1 زندگی مارنے کا خوف، مجھے کوئی مار نہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے موت آپ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے تاکہ اللہ کا بندہ ڈرے نہ. دوسرا سب سے بڑا خوف رزق. اللہ نے کہا میں نے اپنے سلیب کو، اپنے عبد کو اس سے بھی آزاد کیا تاکہ اس کو اس کا بھی ڈر نہ رہے، یہ کسی کے آگے شرک نہ کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں شرک میں نے معاف نہیں کرنا. تو آپ سوچیں اس وجہ سے کہ کہیں ہم اس خوف سے کہ کوئی ہمیں مار نہ دے، اس خوف سے کہ کوئی ہماری تنخواہ نہ روک لے یا ہمارا رزق نہ روک دے. بھائی اگر میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بھائی مجھے رزق یہاں پہ چاہیے. اللہ تو اللہ، تو یہ سارا کچھ رک جائے، یہ ٹریولنگ، یہ مائگریشن ہے، یہ فلانی، یہ ٹمکانی. وہ ہوتے ہیں، آپ نے پرانے لوگوں سے سنا ہوگا، اور یار اللہ نے دینا، اللہ سے دیتے، میں نہیں جا رہا. بات یہ ہوتا تھا 40s 50s 60s کے اندر یہ لوگوں کی زبان ہوتی ہے، میں نہیں جانا. ابھی پورا نقشہ ہی چینج ہو گیا. سو ریلیجیس فیتھ از گڈ فار ہیلتھ، بیماریوں سے بچاتا ہے، ہوپ دیتا ہے آپ کو، انرجی دیتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے، لونلینس ختم کرتا ہے، سوئسائڈل تھاٹس نہیں آتی. کٹنگ شارٹ آپ کی اسپریچول، مینٹل، ایموشنل، فزیکل ہیلتھ کے لیے فیتھ بہت ضروری ہے.